بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وللنساء نصیب، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبا مفروضہ، یہ مقرر حصے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو اور بچوں کو، خاص طور پر یہ جو صنف نازک ہیں، عورتیں اور بچے، بہت سارے معاملات میں ان پہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اور خاص کر میراث کے حوالے سے نہ ہی بچوں کو میراث کا مستحق سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی عورتوں کو میراث کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر کہیں پہ کچھ قانون تھے بھی عورتوں اور بچوں کی میراث کے حوالے سے، تو اس کی حفاظت کا انتظام کوئی نہیں تھا، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ والا قانون چلتا تھا۔ اور لاٹھی تو پھر مردوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی، اس لیے سارے مال کے وہ خود ہی وارث بن جاتے تھے۔ اور عرب والوں کا تو یہ اصول تھا، انہوں نے اپنی طرف سے یہ اصول بنا دیا تھا، بھائی میراث اسی کو ملے گی جو گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کر کے اس کو مار کے اس کا مال غنیمت لے کر آئے گا، تو میراث کا بھی وہی مستحق ہوگا۔ اور اب اس اصول کے مطابق بھی بچے اور عورتیں تو محروم ہو گئے، کہ وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے ان کے حقوق متعین کیے، بچوں کے اور اسی طریقے سے عورتوں کے، اور پھر ان کی حفاظت کا بھی پورا انتظام کیا۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو انہوں نے وارثین میں ایک بیوی، 2 بچیاں اور ایک چھوٹا بچہ چھوڑا۔ تو اب اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو ان کے چچا زاد بھائی آئے اور انہوں نے آ کر سارے مال پر خود ہی قبضہ کر لیا، نہ ان بچیوں کے لیے کچھ چھوڑا، نہ بچے کے لیے، اور نہ ہی ان کی بیوی کے لیے کچھ چھوڑا۔ یہاں تک کہ ان کی بیوی نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مال پر قبضہ کرتے ہو، مال سارا لیتے ہی ہو، تو میری ان بچیوں سے شادی بھی کر لو کہ ان کا کچھ تو سہارا ہو، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا، اور جو حالات پیش آئے تھے ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مفصل ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر توقف فرمایا، خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پوری طرح سے یقین تھا کہ اس ظالمانہ قانون کے خلاف ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل کی ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا جس طریقے سے مردوں کے لیے حصے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی حصے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں، اگلے رکوع کی جو آیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے بھی مقرر کر دیے کہ بیوی کے کتنے حصے ہیں اور بچوں کے کتنے حصے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے مطابق حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کل مال کا 8واں حصہ دیا، اور پھر باقی جو بچہ تھا اس میں سے نصف بچے کو دے دیا، اور باقی جو نصف تھا وہ دونوں بچیوں کو دے دیا۔ اور وہ جو چچا زاد بھائی تھے وہ بالکل محروم ہو گئے، کیونکہ ان کا وراثت میں شرعی طور پر حق بنتا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جاہلانہ جو رسم و رواج تھے ان کے مطابق سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اب یہاں پر جو انداز بیان ہے، انداز بیان ایسے بھی ہو سکتا تھا للرجال وللنساء نصیب،
کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی حصے مقرر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ قرآن ویسے بھی اختصار کو چاہتا ہے، جتنا مختصر بیان ہو قرآن اتنا مختصر کرتا ہے، لیکن یہاں پر عبارت کو لمبا کیا گیا ہے، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور یہی والی آیت بالکل یہی الفاظ بعد میں عورتوں کے لیے لائے جا رہے ہیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو تفصیل مردوں کے حصوں کے بارے میں بیان کی ہے وہی تفصیل عورتوں کے حصوں کے بارے میں بھی بیان کی ہے، صرف اس بات کو بتلانے کے لیے کہ عورتوں کے حقوق کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ جس طریقے سے مال میراث میں مردوں کے حصے ضروری ہیں اور فرض ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے جو حصے ہیں وہ بھی ضروری اور فرض ہیں، اس لیے پوری عبارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر بیان کی۔ اب دوسری چیز، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہاں پر چند ایک احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے بیان کیے، اور ان کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث ملتی کس وجہ سے ہے، میراث کا مالک انسان کب ہوتا ہے اور میراث کا مستحق کب ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین چھوڑیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں، یعنی کہ رشتہ ولادت ماں باپ اور اولاد کا ایک یہ، اور دوسرا رشتہ قرابت۔ اب قرابت میں پھر مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، جیسے رشتہ ولادت بھی اس میں آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ ازدواج بھی آ جاتا ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خاندانی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، لیکن والدین کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا ہے۔ تو یہ اصل الاصول ہے کہ قرابت یہ میراث کا معیار ہے، میراث کا جو معیار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرابت کو معیار قرار دیا ہے۔ اب قرابت میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرب کا لفظ استعمال کیا کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، کیونکہ اگر مطلق رشتہ داری کو رکھا جاتا پھر تو جو بندہ مرتا ہے اس کی میراث پوری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کی جاتی، کیونکہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور سارے جتنے بھی انسانیت ہے وہ ایک دوسرے کی رشتہ دار ہی بن رہی ہے، تو یہ تو ناممکن ہو جاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقربون، جو زیادہ قریب ہیں۔ اب اس سے ایک اصول یہ معلوم ہوا کہ اقرب کی وجہ سے قریب والا محروم ہو جائے گا، اقرب کی وجہ سے قریب والا، اقرب بہت زیادہ قریب اور قریب والا صرف قریب، یعنی کہ دور کا رشتہ دار محروم ہوگا قریب کے رشتہ دار سے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھیے، جو آج کل ایک عام مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، بہت زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے، جب تک لوگوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا تب تک تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب سے مغرب زدہ متجددین آئے ہیں تو انہوں نے یہ مسئلہ بھی اجاگر کر دیا کہ بھائی پوتے کو میراث ملے گی یا نہیں، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا اس کے بیٹے بھی ہیں اور ساتھ پوتا بھی ہے، تو اب ان لوگوں نے اس مسئلے کو نزاع والا مسئلہ بنا دیا اور اس میں مختلف طرح کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر قرآن کے اسی اصول کو دیکھا جائے تو بیٹا پہلے ہوتا ہے یا پوتا؟ بیٹا پہلے ہے، بعد میں پوتا ہے، تو اگر کسی بندے کے بیٹے زندہ ہیں تو پھر اس کے پوتے کو میراث نہیں ملے گی، تو یہ ہے اقرب کا مطلب کہ قریب والا دور والے کو محروم کر دیتا ہے۔ جیسے شان نزول کے واقعے میں جب اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد تھی تو اپنی اولادوں کی وجہ سے چچا زاد بھائی محروم ہو گئے، تو قریب کی وجہ سے دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ، اور دوسرا جو فائدہ ہوا اقرب کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری، یہ جو میراث ہے اس کا جو معیار ہے یہ رشتہ داری قرار دی ہے، اقرب رشتہ داری، قریب کی رشتہ داری، اس میں ضرورت کو معیار نہیں قرار دیا۔ اب اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے بھائی ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے اولاد پہلے سے ہی مالدار ہیں، لیکن ان کے جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ بیچارے اس درجے کے نہیں ہیں، یا یہ پوتے والی مثال لے لیتے ہیں، پوتا غریب ہے یا یتیم ہے، اس کا والد فوت ہو گیا،
اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جو دوسرے چچا ہیں، یعنی فوت ہونے والے کے دوسرے جو بیٹے ہیں وہ مالدار ہیں، اس کے باوجود میراث کے مستحق وہ اس کے بیٹے ہی ہوں گے، پوتا نہیں ہوگا۔ یعنی ضرورت کو معیار نہیں رکھا گیا، چاہے کوئی جتنا بھی ضرورت مند ہو، اس کو معیار نہیں بنایا گیا، بلکہ جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، وہی میراث کا مستحق بنے گا۔ اور ایسے کیوں کیا گیا؟ یعنی رشتہ داری ہی کو میراث کا معیار مقرر کیا گیا اور ضرورت کو نہیں کیا گیا، کیونکہ رشتہ داری متعین ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ بیٹا ہے اور یہ پوتا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ضرورت کا جہاں تک درجہ ہے، امیری غریبی تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ رات کے امیر صبح فقیر ہوتے ہیں اور رات کے فقیر صبح امیر ہوتے ہیں۔ تو اگر ضرورت کو اس کا معیار بنایا جاتا تو پھر ہر ایک ہی میراث کا طلبگار بن کے آ جاتا، بھئی میں بھی ضرورت مند ہوں، اور پھر جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو معیار بنایا میراث کا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ عورتیں بھی والدین اور رشتہ داروں کی میراث کی مالک ہوں گی، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ بھی اصل میں ایک جاہلانہ رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بعض مال بعض وارثوں کے لیے مخصوص کر دیے جاتے، ان میں دوسرے وارث شریک نہ ہوتے۔ مثلا سامان حرب، جنگ کا جو سامان ہوتا، گھوڑے وغیرہ ہو گئے، یا اس کے علاوہ تلواریں وغیرہ، نیزے وغیرہ، یہ بس مردوں کے لیے مخصوص ہوتے، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اور باقی جو میراث ہوتی اس میں پھر سب کو شریک کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے ہر چیز میں ہر ایک کا حصہ ہے، نصیبا مفروضہ، ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ اب اس میں بھی چند ایک باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کل بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ